السلام علیکم۔ آج ہم اپنے کلاس 10 کی اردو کی کتاب کے کچھ چیپٹرز کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس ویڈیو لیکچر کے اندر آپ کو ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیں گے، اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آگے، آپ کو بک ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتے رہیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ چیپٹرز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ ہماری اردو کی کلاس 10 کا نیا کورس ہے۔ چیپٹرز بہت ہی آسان ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے بھی کورس میں ہمارے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی تھی بات، پھر اس کے بعد امید کی خوشی ہے، سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ قومی ہمدردی ہے، مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے اس کو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رشتہ ناتا، جو ہمارا ایک چیپٹر ہے، یہ مولانا محمد حسین آزاد اس کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان، جو کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تحریر ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک پورشن دیا ہوا ہے افسانوی ادب کے حوالے سے۔ افسانوی ادب کے اندر سب سے پہلے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، یہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی بہت ہی زبردست قسم کی تحریر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بوڑھی کاکی، جس میں ہم منشی پریم چند کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے سیانہ بادشاہ، جو کہ ہمارے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی تحریر ہے۔ یہ ہمارے تین جو ہیں مضامین، یہ ہمارے افسانوی ادب سے لیے گئے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر افسانے کو بتایا گیا ہے۔ اس میں آپ پڑھنے کے بعد سمجھ سکیں گے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے ڈرامہ یا پھر مکالمہ، یعنی کہ ہم جس کو انگلش میں ڈائلاگس کہتے ہیں، ڈرامے میں ہمارے پاس آ رہا ہے شہید، جو کہ مرزا ادیب کی تحریر ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خاکہ یا آپ بیتی کے حوالے سے۔ خاکہ اور آپ بیتی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہم کچھ اپنا احوال بتا رہے ہوں، یعنی کہ کوئی اپنی کہانی خود سنا رہا ہو، تو وہاں پہ ہم اس کو آپ بیتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاکہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم کسی کے کوئی کیریکٹر کو ہم ڈیفائن کر رہے ہوں کہ کوئی کسی کا کس طرح کا کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے نام دیو مالی، جو کہ مولوی عبدالحق کی تحریر ہے، اور دوسرا اس کے اندر ہم پڑھیں گے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری، جو کہ قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے طنز و مزاح کے حوالے سے۔ طنز و مزاح کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے ایک اون، تو یہ تحریر ہے مرزا فرت اللہ بیگ کی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے سفر نامہ۔ سفر نامہ کے اندر ہے کچھ وقت تاریخ سے، جو کہ تحریر ہے حکیم محمد سعید کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بانام ہرگوپال نفتا، اس کے یہ تحریر ہے غالب صاحب کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بنام میر مہدی مجروح، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے کچھ خطوط ہیں، اس میں بتایا جائے گا کہ ہم کس طرح سے رسمی یا غیر رسمی خطوط کس طرح سے تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا حصہ نظم ہے۔ حصہ نظم کے اندر مختلف شعراء کی آپ کو یہاں پہ جو ہے غزلیں اور نظمیں ملیں گی۔ حصہ نظم کے اندر سب سے پہلے آ رہی ہے ہماری حمد، جو کہ لکھی ہے مولانا محمد اسماعیل میرٹھی صاحب نے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے نعت۔ نعت تحریر ہے امیر مینائی کی۔ اس کے بعد ہے برسات کا تماشا، نذیر اکبر آبادی نے تحریر کی ہے۔ پھر دنیائے اسلام، علامہ محمد اقبال کی تحریر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے سر راہ شہادت، جو کہ ابو الاسر حفیظ جلندری کی تحریر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے گرمی کی شدت، جو کہ میر انیس نے لکھی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے جیوے جیوے پاکستان، جو کہ جمیل الدین عالی کی تحریر ہے۔ اور سب سے آخر میں ہم حصہ نظم میں آخری نظم پڑھیں گے کرکٹ اور مشاعرہ، دلاور فغار کی۔ تو یہ ہمارا حصہ نظم ہو گیا۔ اس کے بعد سب سے آخر میں ہم دیکھیں گے غزلیات، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے پیچھے بات کری کہ ان سب کو الگ الگ سیکشن میں ڈیوائڈ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ سکے کہ ڈرامہ کیا ہے، اور مکالمہ کیا ہے، اور سفر نامہ کیا ہے، آپ بیتی کیا ہے، خاکہ کیا ہے، یا کوئی سمپل مضمون ہے، کوئی اصلاحی مضمون ہے، ان سب چیزوں میں فرق بتا سکیں اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ ہم غزلیات، مختلف شعراء کی غزلیات پڑھیں گے، جس میں ہمارا فقیرانہ صداقت چلے، جو کہ میر تقی میر کی ہے۔ پھر ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل دیکھیں گے، مرزا غالب ہیں، بہادر شاہ ظفر ہیں، حسرت موہانی ہیں، جگر مراد آبادی ہیں، اور ادا جعفری ہیں۔ یہ تمام ہمارے کورس کے اندر جو کچھ بھی ہم آگے کے لیکچرز میں، آگے کے آپ ویڈیو لیکچرز میں جو دیکھ سکیں گے، ان کا ایک انٹروڈکشن تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کو علیحدہ علیحدہ تمام چیپٹرز کو، تمام نظموں کو، تمام غزلیات کو آپ کو یہاں پہ سمجھائیں گے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔